रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
جو نہایت مہربان رحم والا۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، ما کانا ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ سورج اور چاند حساب سے ہیں، اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا، اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ، اور زمین رکھی مخلوق کے لیے، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں، اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لو کے سے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہوئے ملے ہوئے، اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں آپ کا اور ہمارا ساتھ ایک مرتبہ پھر۔ رمضان سلطان کوہ نور ٹی وی کی خصوصی نشریات اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی اور حافظ نور سلطان صدیقی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، عالم اسلام کو ہم سب کی طرف سے کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ رمضان شریف کی ڈھیروں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر ہے، یقیناً اس ذات اقدس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ مالک کائنات نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر اس ماہ مبارک سے، ان گھڑیوں سے، ان لمحات سے ہم سب کو مالا مال کیا ہے۔ رمضان شریف کی ان مبارک ساعتوں میں ہمارا اور آپ لوگوں کا ساتھ رہتا ہے، اور یہ وقت کیسے گزرتا ہے یقین جانیے کہ اس چیز کا بھی اندازہ ہم لوگوں کو نہیں ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل کل کی بات ہے، اور آج ایک مرتبہ پھر 2021 رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں ہم اور آپ سب یہاں پر اکٹھے ہو کر آقا کریم کے ذکر کے لیے، علم کی روشنی کے لیے، علماء کرام کے ساتھ، آقا کریم کے ثناخانوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں۔ پچھلے ایک سال سے اس عالمی وبا جس سے لوگ بہت پریشان ہیں، اور بہت سے آپ سب کے جاننے والوں میں سے، ہم سب کے عزیز و اقربا میں سے، دوست احباب میں سے، پھر علماء کی ایسی فہرست تھی ہماری، اور سیاسی شخصیات میں سے، سماجی لوگوں میں سے جو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، ان سب کے لیے بھی دعا انشاءاللہ ہوگی اس ماہ مبارک کا صدقہ ان گھڑیوں کے طفیل مالک کائنات ان تمام کی بھی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ سحر و افطار کی ان مبارک ساعتوں میں رمضان سلطان ٹرانسمیشن کوہ نور ٹی وی کی اس سال انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے، ہمارا اور آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا۔ اور میرے ساتھ حافظ صاحب کی ماشاءاللہ یقیناً آپ زیارت کر رہے ہیں آج ایک مرتبہ پھر کوہ نور ٹی وی کی پلیٹ فارم سے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں تو کچھ تعریفی جملے ان کے لیے کہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آقا کریم کے ذکر کے صدقے میں یقیناً لوگ آپ سے بھی پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر یہ ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ آپ لوگوں کی بھی فرمائشیں آقا کریم کے ذکر کے حوالے سے بھی حافظ صاحب کلام بھی پیش کریں گے، گفتگو بھی ہوا کرے گی، بہت مزے کی باتیں بھی انشاءاللہ، آپ سب کے پیغامات، آپ سب کے سوالات جو ہوں گے اپنے علماء کے سامنے ہم پیش کریں گے، اور سحر کی ان بابرکت گھڑیوں میں انشاءاللہ ہر روز اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کے بابرکت کلام سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہوا کرے گا، ذکر مصطفیٰ ہوگا، خوبصورت گفتگو اپنے علماء سے ہوا کرے گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ کچھ
نئے ایسے سوشل ایشوز، ایسے موضوعات کو اپنے ناظرین و سامعین کے سامنے رکھا جائے اور قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں اس پر گفتگو کی جائے تاکہ لوگوں کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ آج کے پروگرام کو مزید آگے لے کر چلیں گے سحر کی ان بابرکت گھڑیوں میں۔ آج بالکل پہلی سحر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ ہے حافظ نور سلطان صدیقی صاحب، مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے جو ہمارے مہمان ہیں ابو بکر، ان کا تعارف کرانے سے پہلے آپ موضوع بتا دیجئے۔ یقیناً آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے، چونکہ پہلا بالکل دن ہے اور پہلا روزہ، پہلی سحر کی جانب ہم لوگ بڑھ رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم استقبال رمضان پر اپنے علماء سے گفتگو کی جائے گی۔ اب بالکل چونکہ پہلا دن ہے تو ناظرین کے لیے یہ بھی کچھ آسانیاں ہو جائیں کہ ہمیں اس ماہ مبارک کو کس انداز میں گزارنا ہے، کس طرح سے گزارنا ہے، اور معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک میں کیا ہوا کرتے تھے، اس پر انشاءاللہ اپنے علماء سے ہماری آج گفتگو رہے گی استقبال رمضان پر انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ کا میں تعارف کرواتا ہوں، ہمارے جو مہمان ہیں اور بڑی ہی خوبصورت اور پیاری شخصیت ہے، آپ ان کی آواز جو ہے وہ پہلے ہی سن چکے ہیں، اور کوہ نور نیوز کا خاص طور پہ یہ جو رمضان کی نشریات ہوتی ہے، یہ ان سے جو ہے جو ان سے ہمارا پیار ہے، کوہ نور نیوز کا جو پیار ہے، پوری ٹیم کا جو پیار ہے، ان کی جب تک تشریف آوری نہ ہو ہمارا کوئی بھی پروگرام پورا نہیں ہوتا۔ علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ بہت شکریہ، اللہ نے ہمیں پھر اس مقدس مہینے کی وساطت سے ملا دیا، الحمدللہ آج ہم الحمدللہ اکٹھے بیٹھے ہوئے۔ اور دوسری شخصیت ہمارے پروگرام میں علامہ ثاقب صاحب تشریف فرما ہے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں وبرکاتہ۔ قبلہ؟ ٹھیک ہے، کا بڑا احسان۔ ماشاءاللہ، اور بڑی ہی پیاری خوبصورت آواز جن کی آپ نے سماعت کی ہے ابھی، بہت ہی پیارے قاری اور بین الاقوامی شہرت یافتہ جناب قاری محمد علی قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ انشاءاللہ۔ جی ناظرین، یہ ہمارے مہمان تھے آج کے، اور انشاءاللہ جیسا کہ ابو بکر صاحب نے بتایا کہ استقبال رمضان پہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور مزید گفتگو انشاءاللہ ہوتی رہے گی، اور اس پروگرام میں ہمارے اور بھی گیسٹ شامل ہوں گے، نعت خوان حضرات بھی شامل ہوں گے، اور آپ کے میسیجز جو ہیں وہ انشاءاللہ ضرور میرے تک پہنچتے رہیں گے۔ جہاں جہاں بھی آپ سن رہے ہیں، جہاں جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو اپنی کوئی بھی آپ ہمیں میسیج دے سکتے ہیں، کلام کے حوالے سے کوئی اچھی سی بات آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، پروگرام کے حوالے سے آپ ہمیں اپنی کوئی رائے بھی دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس طرح بھی رابطہ رہے گا۔ جی انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، آپ سب جانتے ہیں ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کو، یقیناً ایک عرصہ دراز سے آپ لوگ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، پروگرام سنتے ہیں، اور مکمل طور پہ ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کو بھی آپ لوگ جو جانتے ہیں، اور ہماری کوشش ہر سال یہ رہتی ہے، نہ ہم نے پہلے کبھی بازار لگائے ہیں اور نہ ہم اس چیز کے قائل ہیں، ہم ایک مکمل سلجھا ہوا پروگرام روحانیت سے اور علم سے بھرپور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ناظرین کے سامنے پیش کیا جائے، ایسے سوالات اپنے علماء سے کیے جائیں جو عوام الناس میں ہمارے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ابھی بھی اس ماہ مبارک میں بھی انشاءاللہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے علماء سے ڈسکس کریں گے، اور یہ گفتگو انشاءاللہ ہماری آپ لوگوں کی جو ہمارا ساتھ ہے ایک مکمل، وہ آج سے لے کر انشاءاللہ انتہائی رمضان تک رہے گا، اور بہت سے لوگوں کی انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی ہوتی رہے گی۔ استقبال رمضان ہمارا آج کا موضوع، آج کا پہلا دن ہے، اور اس امید کے ساتھ گفتگو کا بھی اور اس دن کا، ان گھڑیوں کا آغاز ہوگا کہ اللہ رب العزت ہم سب کے حال پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی لوگ بس رہے ہیں، ملک پاکستان میں جہاں کہیں اشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار عالم اس وبا سے تمام عالم اسلام کو محفوظ فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان سب کے لیے بھی دعا فرمائیے، اللہ کریم انہیں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ بہت سے جاننے والوں میں سے، دوست احباب میں سے بالخصوص ہمارے قبلہ محترم جناب علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی اہلیہ وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں، اللہ کریم مختومہ کائنات کا صدقہ پروردگار عالم ان کو بھی صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں، حضرت علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب بڑھیں گے، اور جس طرح حافظ صاحب نے آپ کا تعارف
کروایا ہے. یقیناً ایک جملہ جو آپ کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ بہت ہنستا مسکراتا چہرہ ہے، اور ماشاءاللہ وہ ایسے ہی ہیں. آپ سے ایک بہت محبت اور پیار کا رشتہ ہمارا قائم ہے. اللہ کریم یہ محبتوں کا سفر بھی جاری و ساری رہے. استقبال رمضان گفتگو کا آغاز آج انشاءاللہ علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب سے کرتے ہیں. اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے میں چاہوں گا کہ کچھ آسان الفاظ میں سب سے پہلے یہ بتایا جائے کہ رمضان تو پروردگار نے ہمیں عطا کر دیا ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کس طرح کرنا ہے. بسم اللہ قبلہ گفتگو کا آغاز کیجیے. بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ نے ماشاءاللہ خوبصورت لفظوں میں اس آج کے اس پہلے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور بندہ ناچیز کے لیے بھی خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے. میں آپ دونوں کا بڑا ممنون ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیں، ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی جو آپ نے استقبال رمضان پر یہ گفتگو کرنے کا ہمیں موقع دیا ہے، استقبال ہوتا ہے کسی کی آمد پر اس کو ویلکم کرنا، اور مستقبل بھی اسی میں ہے. جب ہم مستقبل کی باتیں کرتے ہیں، آنے والے کی، کہ کوئی مستقبل میں کام ہو رہا ہو. اب چونکہ رمضان مبارک کی آمد ہے، آج پہلی سحری ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ. ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں. جی ہاں. استقبال کرنا کیسے ہے؟ ایک تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ایک مشہور حدیث مبارکہ بھی ہے، جس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بسم اللہ. کہ حضور رمضان مبارک کے چاند نظر آنے سے پہلے ایک استقبالیہ خطبہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے. ٹھیک. تمام صحابہ کرام کو جمع فرماتے، اور آپ جو اس کی فرضیت کے بارے میں، اس مقدس مہینے کی فیوز و برکات کے بارے میں، رحمتوں کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ نے نیکیاں رکھی ہیں، برکتیں رکھی ہیں، رحمتیں رکھی ہیں، اس مقدس مہینے کے پورے 30 یا 29 دنوں کو 3 عشروں میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تقسیم فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا ہے. تو ایک تو یہ تقسیم بھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے. اللہ نے تو ہمیں مہینہ دیا ہے، تقسیم مصطفیٰ نے فرمائی ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے اندر جو طاق راتے ہیں استقبالیہ خطبے میں، ان کی فضیلت فرماتے، نزول قرآن کے بارے میں اس کی فضیلت کو فرماتے. تو یہ بڑا مشہور ہے کہ آپ استقبال رمضان پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور ضمناً آپ نے بھی اسی طرح اس کا استقبال رمضان پر اس ٹاپک کا آغاز کیا ہے. الحمدللہ. اب چونکہ سارے اس کے فضائل بیان کیے جاتے تھے، ہم استقبال کس طرح کریں؟ قرآن مجید فرقان حمید جیسے سورۃ البقرہ کی وہ بڑی مشہور آیات مقدسہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خطاب ہے اہل ایمان کو کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے قبل جو تھے پہلے گزر چکے ہیں ان پر بھی روزہ فرض تھا. وجہ کیوں فرض روزہ کیا جاتا ہے؟ علماء محدثین فرماتے ہیں کہ انسان ایک ظاہری اس کے اعمال ہوتے ہیں، ایک باطنی اعمال ہوتے ہیں. ایک ظاہری قسم کی نیکی ہوتی ہے، ایک باطنی نیکی ہوتی ہے. ظاہری گناہ بھی ہوتے ہیں، باطنی گناہ بھی ہوتے ہیں. اس طرح رب کائنات نے ظاہری عبادت بھی ہم پر فرض فرمائی ہے، باطنی عبادت بھی ہم پر فرض فرمائی ہے. ظاہری گناہ بھی ہم سے ہوتے ہیں، باطنی گناہ بھی ہم سے ہوتے ہیں. تو ان گناہوں سے محفوظ رہنے کے لیے، جیسے باطنی گناہ ہیں، ظاہری ہم پر نماز فرض فرما دی ہے، باطنی ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، ہم برائی کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے جو باطنی جس کا تعلق ہے، ان سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم پر روزہ فرض کر دیا گیا. اس لیے کہ روزہ جو صوم ہے اس کا معنی ہی رکنا ہے، ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے. جتنی باطنی ہماری برائیاں تھیں ان برائیوں سے بچنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا تاکہ ہم ہر قسم کی غیبت کو چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ہر برائی جو باطنی ہم کرتے ہیں، اپنے دل میں وسوسے شیطانی عمل لاتے ہیں، ہم روزے سے ہوں گے اور روزہ ہماری کیفیت کو بدلے گا، ہماری دل کی حالت کو بدلے گا، ہمارے دل کے اندر ایک اور دوسری بات یہ لعلکم تتقون کہ تقوی جو ہے اس کا تعلق بھی تمہارے دل کے ساتھ ہے.
کہ تمہارا دل جو ہے اس کو اللہ رب العالمین اس تقوی سے پاک اور صاف کرتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے سے اہل ایمان یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہم پر ہی روزہ فرض تھا۔ خالق کائنات نے فرمایا جتنی امتیں پہلے گزر چکی ہیں سب پر میں نے روزہ فرض کیا تھا، اور بنیادی اس کا وجہ یہی تھی، ریزن یہی تھا تاکہ روزے سے تمہاری باطنی حالت ٹھیک ہو جائے، تمہارا دل جو ہے وہ تقوی کے قریب ہو جائے، تمہارے دل کے اندر روحانیت پیدا ہو جائے، فیوز و برکات پیدا ہو جائیں، ہر قسم کی برائی جو ہے وہ تم چھوڑ دیں اور ہر قسم کے گناہ کو ترک کر دیں۔ اس لیے یہ روزہ ہم پر فرض کیا گیا، ہم اپنے آپ کو پرہیزگاری کی طرف لے کے جائیں۔ یہ ہے ہمارا استقبال رمضان کہ ہم کیسے تقویٰ کریں گے، کیسے برائی کو چھوڑیں گے، ہم روزہ رکھیں گے۔ روزہ رکھنے سے روزہ سحر صبح طلوع فجر سے لے کر ہم طلوع غروب آفتاب تک جب سارا دن ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہیں گے۔ بالکل۔ اب دیکھیں بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیاطین جو ہے ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، ہر قسم کے شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بڑے بڑے شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، چھوٹے جو چھوٹے موٹے ہیں وہ چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ پھر ایک شیطان جو ہے وہ بڑا، ایک وہ بھی ہے جو تمہارے نفسوں کے اندر بھی شیطان ہے۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ 11 مہینے شیطانی عمل کر کر کے اس سٹیج پر لوگ پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ پھر وہ شیطان تو جکڑ دیے جاتے ہیں لیکن وہ 11 مہینوں کے اعمال سرائیت تمہارے اندر کرتے رہتے ہیں باقی۔ لیکن ہر انسان کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک اللہ نے شیطان بھی پیدا کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میں نے اپنے شیطان کو مومن بنا دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ اس مقدس مہینے کا صدقہ ہم بھی اپنے اپنے شیطانوں کو مومن بنا دیں۔ جو ایک شیطان پیدا کیا گیا ہے وہ شیطان بھی جگڑ دیا جاتا ہے جو ساتھ ہوتا ہے آدھ بندے کے؟ دیکھیں جی یہ تو ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیطان کو مومن بنا دیا ہے، اب ہم اس شیطان پر غالب ہوتے ہیں یا وہ شیطان ہمارے اوپر غالب ہوتا ہے؟ اگر تو ہم غالب ہو جاتے ہیں تو شیطان آٹومیٹکلی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مراد ہے وہ جو ہمارے ساتھ جو پیدا کیا گیا ہے وہ شیطان سے، اس سے کیا مراد ہے؟ شیطان سے مراد تو یہ ہے نا کہ شیطان ایسے برے عمل جو ہیں جو ہمارے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، ہمیں برائی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں اچھے کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے، سسٹم ہے کہ اس نے جو ہمارے نبی نے فرما دیا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، تو پھر شیطان ہمارے نفسوں کے اندر موجود ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، ہمارے نفسوں کے اندر ایک چیز موجود ہے۔ اب ہم نفس پر غالب آتے ہیں یا نفس ہمارے اوپر غالب آتا ہے؟ رمضان کے روزے رکھ کر بھی انسان برائی کی طرف جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس ہمارے اوپر غالب ہے، ہم مغلوب ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم روزہ رکھ کے، روزے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم ہر چیز، ہر برائی کو ترک کر دیں۔ ہر وہ حلال چیز جو ہم سارا دن کھاتے پیتے ہیں وہ روزے کی کیفیت میں وہ بھی ہم نے اس کو بھی چھوڑنا ہے۔ کس لیے؟ کہ فقط اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ اس کا رسول ہم پر راضی ہو جائے۔ بہت اچھی گفتگو آپ نے علامہ صاحب، دلوں میں اتر جانے والی گفتگو آپ نے کی ہے۔ علامہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، ثاقب صاحب، کہ جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد ہم چھپ کے بھی پانی نہیں پیتے، کہ اس طرح کا کوئی کام نہ کر دیں یا پانی نہ پی لیں یا کوئی چیز نہ کھا لیں، ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہوتا، اور چھپ کے بھی ہم یہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم جو دوسرے کام ہیں، برائیوں، جتنی برائیاں ہیں، کوئی ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، فلم بھی دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہر طرح کی ایکٹیویٹی ہماری ایکٹیو ہیں، اور ناپ تول میں بھی کمی، جیسے جو معاشرے میں آج کل چل رہا ہے سب، تو اس سے ہم گریز کیوں نہیں کرتے جتنا ہم چھپ کے پانی نہیں پیتے؟ اس پہ ذرا تھوڑی سی وضاحت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کے دوسرے پہلو کو دیکھنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم نے برائی سمجھا نہیں۔ ٹھیک ہے، جتنی چیزیں آپ نے گنوائی ہیں نا، اگر ان کو ہم برائی سمجھتے تو ہم غیر رمضان میں بھی ان سے رک جاتے۔ تو جب ہمارے وہ ایک سرکل کا حصہ بن گئی ہیں، ہمارے شب و روز کا حصہ بن گئی ہیں، تو ہم نے ان کو برائی سمجھ نہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے، اصلاح کر لے تو وہ دھل جاتا ہے،
اور اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہے تو وہ ڈاٹس بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل اس کا جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. اللہ پاک معاف فرمائے جب انسان اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں. اور پھر ہمیں زمانہ جاہلیت یاد آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا تھا اور اتراتا تھا اور فخریہ طور پہ دن کے آغاز میں گنواتا تھا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے, یہ برائی کی ہے. تو آج ہم بھی اس سٹیج پہ ہیں. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جیسے یہ نان مسلمز جو ہیں, کرسچن ہیں یا اہل کتاب دیگر, انہوں نے یہ کہا کہ دین جو ہے وہ عبادت گاہ کے اندر ہے, باہر کے معاملات ہمارے ہم جیسے مرضی کریں. بالکل آج ہم بھی اگر دیکھیں تو ہم بھی اسی نہج پہ چل پڑے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ روزہ رکھ لیا, اب روزہ رکھنے کے بعد جو ملاوٹ ہے, جو بے ایمانی ہے, جو دھوکہ ہے, جو جھوٹ ہے, جو فریب ہے, یا جو اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے جس کو غیر رمضان میں بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے, وہ ہم جاری بھی رکھیں تو روزے پہ فرق نہیں پڑتا. اچھا یہ بات آج کی ہے, یہ سوال بھی یقیناً آج کے معمولات دیکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں آیا, لیکن قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پہ, آپ کی نگاہ نبوت پہ, آپ نے بہت پہلے حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں دے گا. صحیح. اچھا یہ اب ہم نے بار بار پڑھائی, استادوں نے پڑھائی, ہم نے پڑھی, آگے ہم سناتے ہیں, لیکن قیامت تک جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا اس کے نئے نئے پہلو ہمارے سامنے آتے رہیں گے. ایک پہلو آج آپ کے سوال سے بھی یہاں اس حدیث سے ہم جوڑ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو سوائے سحر اور افطار کی وہ ایک جو ہے عبادت, اس کے علاوہ دن کے بھوک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ بھوک انہوں نے برداشت کی. وجہ کیا ہے کہ روزہ جو ہے اس کا کانسیپٹ نہیں وہ سمجھے. اچھا روزے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ چھپ کے بھی پانی نہیں پیتے, اب پانی 12 مہینے میں پینا, رمضان میں بھی سحر میں اور رات میں پینا, افطار میں پینا, یہ ثواب ہے, گناہ نہیں. اللہ نے کہیں منع نہیں کیا اس کو. ایک حلال چیز جو 11 مہینے میں 24 گھنٹے آپ پی سکتے ہیں اور رمضان شریف میں صرف یہ روزے کے جو ٹائم ہے اس کے علاوہ آپ پی سکتے ہیں, حلال ہے, لیکن رمضان میں رب فرماتا ہے کہ حلال بھی میں نے منع کر دیا نہیں پینا روزے کی حالت میں. اب ہمیں یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ رب کا حکم آ جائے تو حلال بھی تم پر منع ہے, چہ جائے کہ وہ جس کو واضح طور پہ حرام کر دیا گیا. تو اب یہ جو تربیت ہماری ہونی تھی کہ ہم اللہ رب العزت جل وعلا کی وہ جو ایک موجودگی ہے کہ جس کو حدیث مبارکہ نے یوں بیان کیا, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم عبادت کرو تو اس طرح کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم یہ مقام حاصل نہ کر سکو تو پھر یہ یقین ضرور رکھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ہم رمضان المبارک کے ان روزوں میں یہ ساری اپنی کوتاہیوں کو درست کر سکتے ہیں صرف اس ایک حدیث مبارکہ کو سمجھ کر کہ اللہ رب العزت جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور اس نے ہمیں پابند کیا ہے, جن چیزوں سے منع فرمایا اس سے ہم نے رکنا ہے, اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو ہم نے کرنا ہے. تو رمضان المبارک میں پانی صرف چھپ کے پینا نہیں چھوڑنا, بلکہ سر عام بھی جو ہم برائیاں کرتے ہیں, علل اعلان بھی جو برائیاں کرتے ہیں, جو خامیاں کرتے ہیں, ان سے بھی ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. اور بنیادی طور پر رمضان المبارک کا مقصد بھی یہی ہے, جیسے ابھی علامہ صاحب نے فرمایا کہ لعلکم تتقون. اب تقوی کی ڈیفینیشن جو سادہ سی علماء نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے رب نے منع فرمایا ہے اس سے بچ جاؤ. یعنی کوئی ایسا مقام جہاں رب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تم وہاں دیکھے نہ جاؤ, اور کوئی ایسی جگہ جہاں جانے کا حکم ہے وہاں سے تم مس نہ ہو کبھی. تو یہ کیفیت جب آ جائے تو تقوی انسان کو نصیب ہو جاتا ہے, اور تقوی ہی اسلام کی بنیاد ہے. یہی رب ہم میں دیکھنا چاہتا ہے, اور اسی کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی رب نے ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے اندر یہ جو خامیاں ہیں ان کو دور کرتے ہوئے, کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت ایمان میں احتساب کی نیت سے جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے تمام پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اس لیے یہ بڑا اچھا موقع ہے. آج پہلی سحری ہے, ہم رمضان المبارک میں داخل ہو چکے ہیں, رات نماز تراویح ہم ادا کر چکے ہیں, اور یہ اتنا مبارک مہینہ ہے. استقبال رمضان کے حوالے سے علامہ صاحب نے بڑی کمپریہنسو بات کر دی ہے, لیکن ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کر کے میں بھی اس بات کو مکمل کروں, اس سوال کے جواب کو, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب شریف سے تیاری فرماتے. سبحان اللہ. ہم تو آج روزہ آ گیا تو مسجد بھر جائے گی فجر میں, کل نہیں تھی لیکن آج بھر جائے گی الحمدللہ. اللہ کرے یہ روٹین
आगे भी चले। जी हाँ। तो आज मस्जिद भरेगी, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमें बताता है कि रजब शरीफ से ही अपनी तैयारी कर लो। और वो दुआ आपकी बड़ी मशहूर है, आप ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, ऐ अल्लाह हमारे लिए माह रजब और माह शाबान में बरकत फरमा, व बल्लिगना रमज़ान, और रमज़ान शरीफ तक हमें पहुंचा। इसमें उम्र भी मांगी गई, जिंदगी भी मांगी गई, बरकत भी मांगी गई, और रमज़ान शरीफ की आमद तक जिंदगी का जो ये सवाल है ये बताता है कि रमज़ान शरीफ की कितनी बरकतें हैं। तो हम बड़े खुश नसीब हैं इस कोविड के मौसम में, जब बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग अकाबिर शयूख इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस कोविड के वक्त में भी एक मर्तबा फिर माह सियाम, माह रमज़ान अता फरमाया है। तो मैं समझता हूँ इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आज पहली सहरी से हम अपने आप को इबादत के लिए वक्फ कर दें। ये 30 दिन या 29 दिन जो भी रब अता करे, इनको ये समझ के हम अगर गुजारें कि ये हमारी बख्शिश का, निजात का ये वाहिद जरिया बन जाएंगे, तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि हम अपनी इस्लाह भी कर लेंगे और अपने मामूलात में बेहतरी भी कर लेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। खूबसूरत माशाअल्लाह अल्लामा साहब ने जो है वो सुभान अल्लाह गुफ्तगू की है। और बिल्कुल नाजरीन, आप और मैं, हम सब जो भी हैं, जितने भी हम लोग रोज़ेदार और इस्लाम में हैं और अहले ईमान वाले हैं, उनको ये चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम अपनी तैयारी कर लें। ये ना सोचे कि मैं कल से अपनी रूटीन सेट करूंगा, मैं परसों से करूंगा, आज से अभी से ही कर लें तो ये हो जाएगी। अगर ये हम कहेंगे कि मैं कल करूंगा तो वो बहुत मुश्किल है, फिर वो टाइम ऐसा गुजरेगा कि वो पता ही नहीं चलेगा। तो हम आखिरी अशरे में भी दाखिल हो जाएंगे, फिर ईद भी आ जाएगी, ईद की तैयारियों में लग जाएंगे। तो इसलिए ये तैयारी अभी से ही हम सबको इंशाल्लाह करनी है। हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही खूबसूरत प्यारे और बड़ी खूबसूरत इनकी आवाज़ है, मीठी आवाज़ है, बहुत पुराने हमारे सना खान भाई हैं, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब सुहेब रज़ा कादरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक मरतबा फिर कोहिनूर न्यूज़ पे, बहुत शुक्रिया। और रमज़ान सुल्तान में माशाअल्लाह। और पिछले साल भी आप हमारे इस नशियात का हिस्सा बने थे और आज भी हिस्सा है, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं? माइक आप ले लें अगर ठीक है, बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह, पिछले साल भी बहुत पुरकैफ प्रोग्राम रहा अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल भी अल्लाह पाक ने रमज़ान भी अता किया और इस रमज़ान सुल्तान में हाज़िरी भी पहले ही शहरी में ही अल्लाह पाक ने अता कर दी। अल्लाह को बोलो माशाअल्लाह। मैं ये चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम में एक कलाम शामिल किया जाए और सुहेब रज़ा कादरी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो उनसे फ़ायदा उठाते हुए एक कलाम अपनी मर्ज़ी का जो आपका दिल चाहे। बिस्मिल्लाह। साथ वो
سے جب بڑھ کے بدر یا الہی گرمی مغشر سے جب بڑھ کے بدر یا الہی گرمی مغشر سے ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو شادیے دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو شادیے دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھا یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو اللہم آمین یا رب العالمین۔ بہت خوبصورت جی ماشاءاللہ ہمارے محترم مہمان ثنا خان صہیب رضا قادری صاحب حمدیہ کلام اپنے رب کے حضور التجائیں اور اپنے گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ مفتی عبداللہ ثاقب صاحب ابھی گفتگو فرما رہے تھے اور یقیناً آپ نے جہاں پر اپنی گفتگو کو سمیٹا ہے اور خوبصورت بات کرتے ہوئے، اور ایک دو سوالات ہیں، ایک دو چیزیں جو ہم مزید اپنے علماء کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کووڈ کے اس دور میں جہاں پر لوگ ڈر اور خوف کا بھی شکار ہیں، لوگ سہمے ہوئے ہیں، پروردگار نے ہمیں اس ماہ مبارک سے سرفراز فرمایا ہے، اس کی بارگاہ میں یقیناً شکر انداز ہم سب کو ہر وقت، ہر دم، ہر گھڑی، ہر لمحہ رہنا چاہیے، اور ایسا بھی ممکن ہونا چاہیے، اور ایسا بالکل ہونا نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے کووڈ کے اس دور میں احتیاطی تدابیر کو یا SOPs کو کراس کرتے ہوئے اپنے معاملات کو چلائیں، کیونکہ یہ جو تھرڈ ویو ہے اس میں بہت سے لوگ پریشان بھی ہیں اور بیماری یہ پھیل بھی رہی ہے، اور ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو مانتے بھی نہیں ہیں، اپنا اپنا مزاج، ہر بندے کی اپنی ایک طبیعت ہے، لیکن ہمیں اپنے رب کے حضور اس ماہ مبارک میں جہاں پر بہت سی دعائیں کرنی ہیں، جہاں پر عبادات کرنی ہیں، وہاں پر یقیناً اپنے SOPs کا خیال کرتے ہوئے اپنے زندگی کے معاملات میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ محترم جناب حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب بڑھیں گے، اور ایک سوال، جیسے استقبال رمضان ہے تو آج ہی سارے ایسے سوالات اپنے علماء کے سامنے پیش کیے جائیں تاکہ شاید کوئی ایسا دیکھنے والا، سننے والا جس کے دل میں یہ بات اتر جائے اور اس کی بھی زندگی کے معاملات بدل جائیں۔ قبلہ خرید و فروخت کے حوالے سے جو لوگوں کے معاملات ہیں استقبال رمضان میں جیسے بات کی جا رہی ہے،
تو وہ لوگ ویسے تو لوگوں نے کووڈ میں بھی بہت سا فائدہ اٹھایا، بہت سے لوگوں کے جو چیز 10 روپے کی تھی وہ لوگوں نے 20 کی، 30 کی، 40 کی، یہاں تک کہ 50 کی بھی لوگوں نے بیچی ہے۔ اب رمضان شریف کے بھی بہت سے فائدے لوگ اٹھاتے ہوئے، بہت سے تاجر حضرات بھی یقیناً ہمارے اس انتظار میں ہیں اور ہوں گے بھی کہ رمضان شریف کا اس حوالے سے بھی فائدہ اٹھایا جائے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی؟ اس پر آپ تھوڑی سی وضاحت کیجیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہمیں مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا نا، جی، وہ دوسرے مذاہب کے لوگ کر رہے ہیں۔ جی اللہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ روزے کی حالت میں مالک اپنے جو نوکر ہے، اپنا غلام ہے، اس کی ڈیوٹی میں بھی تھوڑا سا تخفیف فرما دے، کام جو اس کا زیادہ ہے اس میں کمی کر دے۔ بالکل صحیح۔ کیوں کہ وہ روزے دار ہے، یعنی اتنا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کا بھی خیال رکھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے ہمیں شفقت کرنی چاہیے تھی، ہمیں رعایت دینی چاہیے تھی، وہ جو قیمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں ہمیں ان میں کمی کرنی چاہیے تھی، تاکہ ہر امیر غریب جو ہے وہ اپنی بساط کے مطابق اپنی خرید و فروخت، اپنی شاپنگ جو بھی ہے ضروریات زندگی میں کم از کم، دیکھیں نا ایک ہوتا ہے ایکسٹرا چیزاں کہ وہ انسان اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، جن کے پاس وسائل ہیں انہیں کرنا بھی چاہیے، ایک ہوتی ہے چیزیں ضروریات زندگی۔ مثال کے طور پہ ایک لباس ہے، اگر بڑے لوگوں کے بچے عید کے لیے اگر استعمال کرتے ہیں تو غریب لوگوں کا دل بھی کرتا ہے کہ بچے ان کے بھی استعمال کریں۔ اسی طرح خوراک ہے، ہماری ضروریات زندگی ہے، سحری کے لیے، افطاری کے لیے ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان چیزوں کو کم از کم ہمیں ان میں کمی کرنی چاہیے تھی۔ ہماری نسبت جو ہمیں کام کرنا چاہیے وہ دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں اپنے ان کے جو تہوار آتے ہیں، بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ کس ملک نے ہمارے اس رمضان مبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے لیے بھی کمی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان روزے کی کیفیت میں، روزے کی حالت میں انہیں تھوڑا سا رعایت دیں کہ ان کے لیے جس طرح ہم اپنے تہوار میں مہنگائی پر کنٹرول کرتے ہیں اور وہ چیزیں سستی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی سستی کریں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور شامل کرتا ہوں کہ دور نبوی میں یا صحابہ کرام کے دور میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے ہمیں کہ جب رمضان مبارک آئے تو انہوں نے چیزیں سستی کی ہوں، یا ان کے کوئی ایسے طریقہ کار جس میں سہولتیں زیادہ عام عوام کے لیے ملتی ہوں؟ دیکھیں یہ اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مال کسی کے پاس ہوتا تھا، یہ بھی تو ہے نا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں عام حالات میں بھی جس کے پاس جو ہوتا تھا وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا، اور سب سے زیادہ خیال رکھا جاتا تھا روزے دار کا۔ اب دیکھیں نا کہ اسی لیے تو فضیلت بیان فرمائی گئی کہ ایک روزے دار دوسرے روزے دار کو جب روزہ افطار کرائے تو جتنا اس کو ثواب ملتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی کے پاس اگر کوئی زیادہ مال نہیں ہے افطار کرانے کے لیے، فرمایا ایک خرمے کے ساتھ، ایک کھجور کے ساتھ، پانی کے ساتھ بھی اگر آپ کسی کو روزہ افطار کراتے ہیں تو جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اس میں یہی ایک ہمارے لیے ایک درس عمل چھوڑا گیا کہ روزے دار کا خیال رکھیں، کہ روزے دار کا روزہ افطار کرانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دوسرے کا خیال رکھیں، ایک کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کا خیال رکھیں۔ اس طرح صحابہ کرام ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ پھر وہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، اس نے روزہ توڑ دیا، حالانکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ اس کا کفارہ ادا کریں۔ یا رسول اللہ کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کریں۔ غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، 60 مسکینوں کو کھانا، 60 روزے رکھیں۔ یا رسول اللہ میں ان میں سے کوئی عمل بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی دیر میں آپ نے کہا چلے بیٹھ جائیں، ایک اور شخص آیا، وہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، فرمایا مدینے کے سائل کو بلاؤ بھائی۔ جب بلایا گیا تو حضور نے فرمایا یہ لے جاؤ مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کیا حضور مجھ سے
کوئی مسکین اور غریب مدینے میں ہے ہی نہیں. اب کریم آقا نے فرمایا، بڑا بولا بالا شخص ہے، کہتا ہے کچھ خرچ بھی نہ کیا جائے اور مجھے ثواب بھی، کفارہ بھی ادا ہو جائے. اور میں کھجوریں لے جاؤ، خود کھا لو، بچوں کے خلاف تمہارا. مقصد یہ ہے جو نور سلطان صاحب کا سوال ہے کہ یہ سارے جتنے درس ہیں، یہ سارے جتنے میسیج ہیں، یہ زمانہ نبوی سے ہمیں ملتے ہیں. اصحاب رسول کے دور سے ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں کہ روزے دار کا خیال رکھا جائے، روزے دار کو روزہ افطار کرایا جائے. کہ ان کے اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو اس لیے فرمایا گیا کہ تم انہیں روزہ افطار کراؤ. اگر ان کے پاس ہوتا تو نہ شاید نہ فرمایا جاتا. تو اس لیے یہ غریبوں کا خیال رکھا گیا. آج ہمیں یہی چاہیے کہ ہم جو ابو بکر سلطانی صاحب کا سوال تھا کہ جو ہمیں چاہیے تھا وہ دوسروں نے اس کو اپنا لیا. ہمیں اپنی مہنگائی پر کنٹرول کرنا چاہیے. دیکھیں نا، امیر کا دل بھی کرتا ہے کھانے کو، تو ہر چیز کا ہر کا ہے، جس طرح امیر کے دل کرتا ہے غریب کا بھی کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خاص کر کے، ویسے تو عاملات میں بھی اتنی اجرت لینی چاہیے، اتنی پروفٹ اور منافع لینا چاہیے جتنا آپ کا رائٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ 1 روپے آپ کا حق ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں آپ 10 روپے پروفٹ لے لیں. آپ کم از کم ضروریات زندگی جو ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان پر گورنمنٹ تو بیچاری اپنی بساط کے مطابق اپنی سٹرگل کرتی رہتی ہے، لیکن ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ خود سوچے، اپنا خود احتساب کرے کہ میں کر کیا رہا ہوں. کہ ایک روزے دار اگر میں چیز مہنگی اگر سیل کروں گا تو روزے دار کیسے وہ چیز خریدے گا؟ تو اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ تم جتنا اس کو ثواب ملے گا تمہیں بھی اتنا ثواب ملے گا. تو جتنے بھی لوگ ہیں کم از کم چیزیں سستی کر کے یہ ثواب کما لیں تاکہ روزے دار جو اپنا روزہ افطار کر سکیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تو ڈبل اس میں ثواب ہے کہ آپ ایک تو اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں اور اس میں تو آپ کو منافع جتنا ہونا ہے، جتنا آپ کی قسمت میں ہے، وہ اس میں برکت بھی آ جائے گی. اس میں ڈبل ہو جائے گا. جائز منافع لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. جی بالکل ایسے. بہت سے ایسی چیزیں جس طرح قبلہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، مطلب ان ضروریات کی زندگی کی جو چیزیں ہیں جن پر ہمیں ریلیف دینا چاہیے. ویسا نہیں ہوا، لیکن بہت سی چیزیں ایسی دیکھنے میں آئیں جو ہمارے بہت سے برانڈز ہیں، بہت نامور، انہوں نے استقبال رمضان کی آفر لگائی ہوئی ہے. ایسے ہی مطلب بہت سے لوگوں نے. جی بالکل. لیکن جو ایک آفر جو ہے نا علامہ صاحب نے بھی لگائی ہوئی ہے ہمارے لیے. وہ کون سی ہے؟ وہ جو سحری میں ہوا کرتی ہے. ہاں، تو میں نے کہا اسی بہانے ابھی بات ہو رہی ہے تو وہ جو آفر وہ قائم رہے گی. اس کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ قائم رہے. ہم اس کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے. جی، یہ محبتوں کا سفر انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. بہت سی خاص گفتگو کے ساتھ ساتھ مزے کی باتیں بھی یقیناً ہوں گی اپنے علماء سے. اور مکمل طور پہ جو ہم لوگوں کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہماری کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کا، ہمارے مالکان کا، اور ایک مکمل جو ایک ہماری ایک فیملی ہے جس کو ہم لے کر عرصہ دراز سے چل رہے ہیں، اور اس میں ہماری پوری ٹیم کا ہی یقیناً جو ہے وہ اپنا ایک حصہ ہوتا ہے. اور ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ دعا ہے اللہ کریم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور یہ پوری ٹیم خوبصورت پروگرام کو مزید بناتے ہیں اور ہم لوگوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اس میں پروگرام اینکرز ہوں، علماء ہوں، آقا کریم کے ثناخوان ہوں، یہ سب چیزیں آپ لوگوں کے لیے آسان کی جاتی ہیں. تو گفتگو کے ساتھ ساتھ کلام بھی ہوتے ہیں، نعتیں بھی ہوتی ہیں انشاءاللہ. اور حافظ صاحب خود بھی ہیں اور حافظ صاحب کے لیے بھی یقیناً بہت سی فرمائشیں ہوتی ہیں لوگوں کی، اور لوگ فرمائش کرتے رہتے ہیں. ویسے تو حافظ صاحب کو لوگ ایسے بھی دیکھیں، مطلب ہوسٹنگ کر رہے ہیں، پروگرام نظامت بھی کر رہے ہیں آج کل پروگرام میں، تو یہ بھی بہت خاص جو ہے وہ لوگ پسند کرتے ہیں. لیکن ذکر مصطفیٰ یقیناً جو آپ کی خاص پہچان ہے سب سے. جی الحمدللہ. اور بہت سارے لوگوں کی فرمائش کرنے والوں میں ایک میرا نام بھی شامل ہوتا ہے. صبح سر فہرست. جی بالکل. آپ تو سب سے پہلے ہمارے لیے، جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو ہمارے لیے آپ سب سے پہلے. تو بہت سارے ہمارے ناظرین کی فرمائشیں جو ہیں وہ مجھے ابھی بھی مل چکی ہیں اور بہت سارا پیار آپ لوگوں کا مل رہا ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابو بکر اپنی اسکرین سے وہ تصویریں بنا کے اسکرین شاٹ جو ہے وہ بھی سینڈ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو جو میسیجز کر رہے ہیں ان کا بہت شکریہ. دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ آپ کی جو فرمائشیں ہیں وہ بھی میں پوری کروں گا، اور جو ہمارے ثناخوان بھائی جو آئیں گے یہاں ان سے بھی آپ کی جو فرمائشیں ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ. ابھی غالباً ہمیں وقفے کی جانب بڑھنا ہے جی، اور وقفے سے واپس لوٹیں گے انشاءاللہ. تو یقیناً آپ سے ہماری ملاقات رہے گی. رمضان سلطان کوہ نور ٹی وی پر سحر کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان،
رمضان ہے سلطان 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 ہم گناہگار ہیں ہم خطا کار ہیں ہم گناہگار ہیں ہم خطا کار ہیں ہم پہ کر دے کرم میں خدا رحم کر خدا رحم کر خدا رحم کر خدا رحم کر خدا تو مولا سخی ہے غنی ہے میں جو خالی ہوں مجھ میں کمی ہے تیرے بن میرا کوئی نہیں ہے میرے دامن کچھ بھی نہیں ہے عرض کرتے ہیں ہم مولا کر دے کرم عرض کرتے ہیں ہم مولا کر دے کرم یا الہی غموں سے بچا رحم کر خدا رحم کر خدا رحم کر خدا رحم کر خدا کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں مولا آس پہ تیری زندہ ہوں مولا تیری رحمت ہی میرا برم ہے ذات تیری کرم ہی کرم ہے تو ہے میرا خدا میری سن لے دعا تو ہے میرا خدا میری سن لے دعا سر ہے سجدے میں میرا پڑا رحم کر خدا رحم کر خدا گود ماں کی کر دے ہری تو سارے جرموں سے کر دے بری تو جو ہے بچھڑے تو ان کو ملا دے
ہستیاں مولا سب تو ہٹا دے، میرے آنسو تجھے ڈھونڈتے ہیں، میرے آنسو تجھے ڈھونڈتے ہیں، معاف کر دے تو میری خطا، رحم کر خدا، رحم کر خدا، واسطہ تجھ کو خیر الورا کا، واسطہ سیدہ کی رضا کا، آفتوں سے مولا بچا لے، میری ہستی کو پھر سے زیادہ، سب کے مشکل کشا ہے تیرا آسرا، ٹوٹے دل کی تو سن لے صدا، رحم کر خدا، رحم کر خدا، ہم گناہگار ہیں، ہم شرمسار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم پہ کر دے کرم میں خدا، رحم کر خدا۔ جزاک اللہ جی، بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ حافظ نور سلطان صدیقی صاحب التجائیہ کلام اپنے رب کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور ہم ایمان والوں کا بحمد اللہ عقیدہ ہے، لیکن بہت سے ایسے بھی اس کووڈ کے سینیریو میں دیکھے ہم نے کہ جنہوں نے پروردگار کی اس طاقت کو مانا کہ جب پتہ چلا کہ دنیا مکمل ایک پلیٹ فارم پر اس وقت جو ہے وہ کھڑی ہے اور سبھی اس مسائل کا شکار ہیں، ان پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر دم ہماری دعا ہے کہ مالک اپنا خاص رحم و کرم، اپنا فضل فرما دے، اور یقیناً اب ہم لوگ بہت تھک چکے ہیں اپنے اس پروردگار کی جانب اپنے ان گناہگار ہاتھوں کے ساتھ التجائیہ کلام اور گزارشات کرتے ہیں کہ میرے کریم ہم سب پر اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما دیجئے، اس ماہ مبارک کا صدقہ پروردگار ہم سب پر کرم فرمائے۔ اور عشرہ رحمت کی مبارک ساعتوں میں آج بالکل پہلا روزہ، پہلی سحر اور پہلا دن اس رمضان شریف کا جو مالک کائنات نے ہمیں عطا کیا ہے، اپنے علماء سے استقبال رمضان پر ہماری جو گفتگو ہے، ہم کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں وہ تمام سوالات شامل کر لیے جائیں جو آنے والے دنوں میں ہم سب کے لیے آسانیاں ہو سکیں، تاکہ پتہ چل سکے بندہ مومن نے رمضان کو کس طریقے سے، کس انداز سے جو ہے وہ ہم لوگوں نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، کس طرح منانا ہے، کس طرح عبادات کا اہتمام کیا جائے۔ مفتی بالکل یہی میں ابو بکر یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے کہ علامہ صاحب ہمارے آپ جانتے ہی ہیں کہ خطیب بھی ہیں اور قرآن پاک بھی آپ اتنے سال آپ نے سنا ہے، اس دفعہ بھی آپ سنا رہے ہیں، جی بیٹا سنا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں، جی بالکل میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم علامہ صاحب کی روٹین جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں کہ جیسے ایک عام آدمی کی روٹین ہے اور ایک ان کی بھی روٹین ہے، تو میں نے تو یہ تہیہ کیا ہے ناظرین کہ جب سے رمضان مبارک کی جو میں تیاری کی جو میں نے شروعات کی اپنی، میں نے جو سوچا، جو اپنا پلان بنایا، وہ میں نے یہ بنایا تھا کہ سب سے پہلے میں اپنی نیند کم کروں گا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری نیند ابو بکر وہ کافی زیادہ ہے،
تو میں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں اپنی نیند جو ہے اس کو ترک کروں گا اور اس میں زیادہ تر عبادات جو ہیں اس میں شامل کریں گے، جو ایکسٹرا جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ درود شریف. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے ابھی پلان کیا، اور جو سن رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس طرح کا کوئی پلان کریں کہ جو عام زندگی میں عام حالات میں وہ نہیں کرتے ہیں تو وہ اس میں کریں. سب سے پہلے نیند کو کم کر لیں کہ یہ سب سے اہم. کیوں علامہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں جی، روزے کی حالت میں تو سو جانا بھی جو ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ نفلی عبادت میں لکھ دیتا ہے. جی بالکل. تو دیکھیں ہمیں ایک موقع اگر اللہ نے زندگی میں دوبارہ فراہم کیا ہے تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں جو ہم نے سو کے گزارنا ہے، ہم قرآن پاک، میں ناظرین کو بھی کہوں گا کہ اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھنا چاہیے. دیکھیں نفل اپنی جگہ پہ ہے، عبادت اپنی جگہ پہ، روزے کی فرضیت اپنی جگہ پہ، سحر اور افطاری اپنی جگہ پہ، لیکن قرآن کا نزول بھی اس مقدس مہینے میں جتنا زیادہ ناظرین قرآن پڑھ سکتے ہیں. آپ جی تو ماشاء اللہ. میں یہاں پہ چھوٹی سی آپ کی یہ بات بڑی ہو جائے گی، اس پہ تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں اس پہ کہ موبائل جو ہمارے ہاتھ میں ہے تو کیونکہ ہماری جان تو اسے چھوٹ نہیں سکتی، سیدھی سی صاف سی بات ہے کہ ہماری اس سے کچھ اس طرح کچھ ایسے ہماری روٹین شامل ہو گئی، ہمارے ساتھ زندگی میں شامل ہو رہی ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے تو ہماری زندگی کا. تو اسی میں آپ قرآن پاک جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس میں زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ جہاں پہ فیس بک دیکھنا تو ساتھ اس کو دیکھتے دیکھتے ساتھ قرآن پاک کا وہ جتنے بھی رکوع آپ پڑھ سکتے ہیں، 1 2 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، چلے پھر تھک گئے ہیں پھر کوئی اور چیز دیکھ لیں، کچھ آغاز تو ہوگا. اس طرح ہو سکتا ہے. یہ بالکل ہو سکتا ہے، ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہیں. بعض دفعہ ہم کہیں ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، میرا ویسے معمول ہے کہ میں صبح کی نماز کے بعد میں نے اپنی منزل پڑھنی ہوتی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہوتی ہے، میں نے روٹین میں ہے. تو جہاں کہیں کوئی متشابہات کی بات ہوتی ہے یا کوئی بندہ بھول جاتا ہے تو میرے موبائل میں بالکل قرآن ہے کہ میں وہ نکالتا ہوں اور میں پڑھ لیتا ہوں، اس سے دیکھ لیتا ہوں. تو یہ بڑی آسانی ہے کہ یہ چاہے کہ آپ قرآن جو ہے اس کو ڈھونڈیں یا تلاش کریں، موبائل نکال لیں، آپ موبائل سے قرآن پاک پڑھ لیں، مقصد قرآن پڑھنا ہے. اصل میں حافظ صاحب کا سوال اور پھر قبلہ علامہ صاحب کی گفتگو اور ان دونوں جو ہے وہ چیزوں کا مقصد بالخصوص یہ تھا. علامہ صاحب نے بھی خوبصورت بات کہی کہ غنیمت جانتے ہوئے اس ماہ مبارک کو بہت سے ایسے نوجوان، بہت سے ایسے ہمارے بہت پیارے جاننے والے، پیار کرنے والے جو اس سال ہم میں نہیں ہیں، تو خدا جانے آنے والا وقت کیسا ہوگا، کیا ہوگا. یقیناً ہمیں اس ماہ مبارک کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے روٹین کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنے معاملات کو زندگی کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور اسی سے ہمیں اپنے پورے سال کے روٹین کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے. اصل میں بات جو ہے وہ قبلہ حافظ صاحب کی بھی اس انداز میں تھی. مفتی عبداللہ ثاقب صاحب کو جانب ہم بڑھیں گے اور گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور آسانیاں جہاں پر لوگوں کے لیے ہیں تو روزہ دار کے لیے خاص طور پر صرف قبلہ یہ فرمائیے گا کہ مطلب کھانے سے رک جانا اور پانی سے رک جانا، جہاں پر آپ نے اپنی گفتگو کو چھوڑا تھا، میں چاہوں گا اس کو وہیں سے ہم کنٹینیو کریں اور اسی میں آپ سے کچھ سوالات اس حوالے سے ہو جائیں، علامہ صاحب سے کچھ ساتھ ساتھ دوسرے سوالات بھی ہم کر رہے ہیں. بندہ مومن کے لیے مطلب کیا کیا خاص طور پر روزہ دار کے لیے احکامات ہیں کہ وہ لوگوں کا دل جیت سکتا ہے، لوگوں کو اپنا بنا سکتا ہے اور اپنے رب کی قربت کو حاصل کر سکتا ہے، اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا. اس میں بکر بھائی یہ ہے کہ روزہ جو ہے نا وہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ہم نے جیسے وہ اپنی خواہشات کے مطابق بہت ساری دیگر چیزوں کو بھی کر لیا ہے، اسی طرح ہم نے رمضان شریف کے روزوں کو بھی اپنی خواہشات کے تابع کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے صرف روزے کو اس حد تک لیا ہے کہ سحری کر لی، افطاری کر لی، اور سحری پہ فوکس ہے کیا بنے گا، افطاری پہ فوکس ہے کیا بنے گا، باقی جو اس کے حق ہیں روزے کے ہم پر، اس سے ہم بالکل بے خبر ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ روزہ دار سے الجھے، کوئی اس سے لڑنا چاہے، کوئی اس سے تلخ ہو جائے، تو وہ صرف جواب میں اتنا کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں. ٹھیک. اب یہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میں نے عرض کیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ روزہ دار جو ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت کتنی واضح ہے. یہ سارا سال کی پریکٹس ہے. ایک بندہ مومن کو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اپنی ذات کے لیے وہ درگزر کرنے والا ہو، وہ معاف کر دینے والا ہو، وہ دوسروں کو جگہ دے اور دوسروں کی غلطیوں کوتاہیوں پہ صرف نظر کرے. لیکن جہاں پہ بات ہے اللہ کی اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، دین کی، شریعت کی، تو وہاں پہ وہ سٹینڈ لے، وہاں پہ وہ کھڑا ہو، وہاں پہ اپنی غیرت اور اپنی جرت کا مظاہرہ کرے.
لیکن ہم نے اس کو اپنی ذات تک تو لے لیا، اپنی اناؤں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قتل کر دیتے ہیں، اور قتل کرنا کس بات پہ؟ جی اس نے میری طرف دیکھا کیوں، اس بات پہ قتل ہو جاتے ہیں، چند روپوں کے لیے لین دین پہ قتل ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا. اب ہم جو وہ اس چیز سے دور چلے گئے، تو صبر کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کے پورے اعضاء جو ہیں، پورا بدن جو ہے، اس کو ہم روزے کے تابع کریں. جب ہم پورے بدن کو روزے کے تابع کرتے ہیں تو پھر 12 مہینوں کے لیے ہمیں یہ حدیث مبارکہ غالباً میٹرک میں بھی ہوگی، 9th 10th کے سلیبس میں ہم نے تو پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کے، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں. بالکل. اب یہ سارا سال کے لیے ہے، یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے. تو جو 12 مہینے کے لیے ہے، روزے میں اس کا اجر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. وہ حدیث مبارکہ جو میں نے ابھی عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف اتنا کہہ دو میں روزہ سے ہوں، اس کا مطلب یہ تمہاری عزت کم نہیں ہوگی. اللہ. جب تم یہ کہو گے کہ میں جواب دے سکتا ہوں، میں بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن چونکہ میں روزے سے ہوں اس لیے میرا جواب صرف اتنا ہی ہے کہ میں تم سے الجھوں گا نہیں، تمہاری ہر تلخی کا، تمہاری ہر گالی کا جواب صرف اتنا ہے کہ میں روزہ سے ہوں. تو پھر یہ چیز جو ہے، جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ ہم میں آ جائے گی. لیکن یہاں یہ بات بھی میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ روزہ جو ہے نا، بنیادی طور پر اس کا فلسفہ ہمیں سمجھنا چاہیے. رمضان شریف کا روزہ جو ہے یہ بغیر مقصد کے نہیں، بلکہ اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور براڈ کر لیں تو اللہ کی ہر عبادت جو ہے نا، وہ اپنے اندر کئی طرح کے فوائد انسان کے لیے رکھتی ہے. اس کو سادہ لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہم پر لازم کیا ہے، یقیناً انسان کے لیے اس میں اتنے فوائد ہیں کہ وہ اس کے تصور میں نہیں آ سکتے. چونکہ اب ہم رمضان شریف میں بیٹھے ہیں تو روزے کی بات کرتے ہیں، تو روزہ جو ہے اس کو سائنٹیفکلی جب طبی نقطہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے جسم کے لیے روزہ جو ہے وہ اتنا فروٹفل ہے کہ جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. نان مسلمز جو ہیں وہ بڑا ریسرچ کرنے کے بعد، اور بڑی ان کی اس پر لمبی چوڑی، آپ اگر گوگل پہ آج کل دیکھ لیں تو آپ کے سامنے ان کے وہ سارے جو ریسرچ پیپر ہیں وہ آ جائیں گے. انہوں نے بڑی تحقیق کی، اور ایک میں صرف اس میں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ سال میں 1 مہینہ اپنے جگر کو اور اپنے معدے کو تھوڑا سا وقفہ دے دے اور تھوڑا سا اس کو سکون دے دے تو اس کے لیے اس کی زندگی بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس کی فزیک جو ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے، اور اس کے جسمانی معاملات جو ہیں، بیماریاں جو ہیں، ان سے اس کا بدن بچ جاتا ہے. لیکن اب وہ پورا جو مہینہ ہے وہ کیسے بندہ بھوک برداشت کرے، یہ ان کے لیے بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. لیکن جب ہم اپنے دین کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رب اتنا مہربان ہے کہ رب نے ان پر رمضان کا پورا مہینہ، سبحان اللہ. اچھا اب وہ بھوک کاٹے گا کس لیے؟ کہ میری بیماری ختم ہو جائے، ہارٹ کا پیشنٹ ہوں وہ ٹھیک ہو جائے، شوگر لیول ٹھیک ہو جائے، بی پی دور ہو جائے، جگر ٹھیک ہو جائے، معدہ ٹھیک ہو جائے، اس کا پرپس یہ ہوگا. لیکن مسلمان کو کیا کہا گیا؟ کہ رمضان شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اتنا کرم کیا اپنے محبوب کی امت پہ، ہر عمل کا جو جزا تھی وہ بیان کر دی، 10 گنا کر دی، پھر 70 گنا، پھر 700 گنا. لیکن رمضان شریف کے روزے کی جزا کیا ہے؟ فرمایا روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں. اب یہ اتنا بڑا جو ایک اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے. اور ابھی بات ہوئی کہ آپ نے کہا کہ وہ سیل لگا دی ہے کچھ برانڈز نے. تو دیکھیے، ایک تو یہ سیل ہے جو برانڈ والے لگاتے ہیں، اور جو میرا اس میں ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ برانڈ والے جو سیل لگاتے ہیں نا، وہ ہمیشہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آؤٹ آف دا فیشن ہو گئی ہوتی ہیں، یا وہ پچھلے سال 2 سال کی پڑی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ نکل جائے ہماری سیل میں. اور ہماری قوم بھی ماشاءاللہ جب سیل دیکھتی ہے نا، پھر یہ نہیں دیکھتی بک کیا رہا ہے، وہ بھی کہتی ہے سیل ہے تو چلو اٹھا لو. سیل دیکھتی ہے پھر کچھ نہیں دیکھتی. لیکن اب یہ دیکھیں کہ ان سیلز کی طرف تو ہم دوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب اس ماہ کی گھڑیوں میں جو رب کی طرف سے سیل لگی ہوئی ہے، رحمت کی، مغفرت کی، بخشش کی، اللہ رب العزت جل وعلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ماہ میں اتنا مہربان ہے میری امت پہ کہ ایک نفل پہ رب فرض کا ثواب عطا کرتا ہے. ایک کے ساتھ 70 کی، اور پھر ایک فرض ادا کرو تو رب 70 فرضوں کا ثواب عطا کرتا ہے. یعنی عام دنوں میں آپ نے ایک فرض پڑھا، ثواب ایک فرض کا ہے. لیکن اس ماہ میں لوٹ سیل لگی ہوئی ہے. اب ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے، ہم اس میں سے لے نہیں سکتے. ورنہ یقین کریں جتنے شاپر ہم اٹھانے کا تجربہ پاکستانی رکھتے ہیں، شاید ہی کوئی اور قوم رکھتی ہو، تو جو یہ شاپر اٹھانے کا تجربہ ہے، یا جو پلیٹ کی تہ لگا کے کھانا ہم کھانے کا تجربہ رکھتے ہیں، تھوڑا سا اس کو کنورٹ کر لیں ہم اگر اس طرف، اور ہمت کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو اجر اور ثواب کا ایک سیل لگی ہوئی ہے اس میں سے ہم اپنا حصہ وصول کر لیں، تو یقین کریں رمضان المبارک کا یہ مہینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو ذرا پتہ چل جائے نا اگر اس کا،
क्योंकि हमें पता नहीं। फरमाया पता चल जाए ना तो मेरी उम्मत ये दुआएं करे कि या अल्लाह 12 महीने रमजान। सुभान अल्लाह। क्या लेकिन हमारी बदकिस्मती ये, हमें चूंकि अंदाजा नहीं, हम रमजान शरीफ आते ही गिनना शुरू कर देते हैं, 29 दिन रह गए हैं भाई ईद को, 28 दिन रह गए ईद को, ईद की फिक्र पड़ जाती है, ये नहीं सोचते कि रमजान मुबारक। और यहाँ मैं एक कॉल अर्ज करके अपनी बात को इसके लिए मुकम्मल करूं। बुजुर्गान दीन का तरीका क्या होता था, वो 12 महीने रमजान को याद रखते थे, भूलते नहीं थे। कैसे? वो कहते हैं कि पहले 6 महीने, यानी अब रमजान शरीफ आ गया है ना, तो रमजान शरीफ के बाद ऑनवर्ड 6 महीने वो कहते हैं ये दुआएं होती थी, या अल्लाह जो कुछ हमने किया उसे कबूल फरमा। वाह। अच्छा, 6 महीने के बाद जब अगले 6 महीने शुरू होते तो दुआएं होती थी, या अल्लाह रमजान शरीफ दोबारा अता फरमा। सुभान अल्लाह। तो पूरा साल उनका महवर जो था वो रमजान शरीफ होता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी तौफीक दे कि हमारी भी जिंदगी का महवर जो है वो ये माह सियाम बन जाए, जिस माह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ इबादत की तरफ अपने आप को माइल फरमा लेते और आपको देखकर सहाबा किराम भी अपने आप को मगन कर लेते इबादत के लिए। अल्लाह करे उम्मत मुस्लिमा भी माह रमजान में अपने आप को, और मैं यहाँ ये बात भी अर्ज करना जरूरी समझता हूँ, आजकल चूंकि कोविड का सीजन है तो लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं मस्जिद में आने से जी। और उस पर कुछ फिर सवालात भी उठाए जाते हैं, लेकिन मैं ये अर्ज करूं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये बरमला कहा था कि पाकिस्तान में मसाजिद से कोरोना नहीं फैला, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ मसाजिद से फैल भी नहीं सकता। उसकी वजह क्या है? आप अपनी पूरी तारीख पढ़ें इस्लाम की, वबाएं पहले भी आई हैं। जब वबाएं आती थी तो उम्मत मुस्लिमा मसाजिद को भर देती थी, इबादत में इजाफा हो जाता था, यानी फराइज के साथ साथ वहां नवाफिल भी होते, गिड़गिड़ा के दुआएं भी होती, रब की रहमत को पुकारा जाता। और यहाँ तक हमें तारीख में मिलता है कि जब वबाएं आती तो लोग मस्जिदों में चले जाते, घरों को छोड़ देते कि अल्लाह के घर में मस्जिद में रहेंगे, मौत भी आए तो मस्जिद में आए। लेकिन आज हम कहते हैं कि मस्जिद में नहीं जाएंगे। तो मेरे अजीज, अगर मौत ने आना है तो वो बंद किलों में भी आना है, कुरान कहता है। वो आपको, अगर आप क्वारंटीन होके बैठ जाए और आप कहें कि मुझे अब कोविड नहीं होगा, मुझे अब कोरोना नहीं होगा, तो कोरोना नहीं होगा तो क्या मौत नहीं आएगी? तो इसलिए एहतियात जरूर करें, SOPs पे अमल जरूर करें, लेकिन अल्लाह के घरों की तरफ अपने कदम जो है उनको न रोकें, अल्लाह के हुजूर झुकें, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएं और अपने गुनाहों का तौबा करते हुए पूरी मिल्लत के लिए और पूरी उम्मत के लिए और बिलखसूस पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों के लिए दुआएं करें इस माह रमजान में। इंशाअल्लाह सहर और अफ्तार ये दो तो ऐसे खास लम्हे हैं कि इनमें दुआ रद्द नहीं होती। तो दुआएं करें, गुनाहों से मुआफी मांगे, और दूसरी सेल्स लगती रहेंगी। ये पूरा महीना लूट से लगी हुई है, सदाएं हैं, आओ है कोई जो बख्शिश चाहे मैं उसे बख्श दूं, है कोई जो रिज्क में इजाफा चाहे मैं उसका रिज्क वसी कर दूं, है कोई जो बीमारी से तंग है शिफा चाहता है आए मैं उसे शिफा अता कर दूं। तो ये आवाजें मुसलसल सुबह तक आती रहती हैं। कितने बदनसीब हैं हम जो गफलत में रहते हैं और रब की तरफ से इन सदाओं को नजरअंदाज करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माह सियाम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए इबादत की तरफ मुतवज्जे होने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ रामा साहब ने जो है वो गुफ्तगू की है और सेल के बारे में हमें बताया है। तो आप जाग जाइए, लूट सेल जो है वो लगी हुई है और ये फ्लैट सेल है, फ्लैट ऑफ, ये अप टू नहीं है, ये फ्लैट है और 100% सेल है ये यहाँ पे। तो लूट मार कर लीजिए, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाइए और जितना भी आप उसके हुजूर झुक सकते हैं झुक के सब कुछ मांग लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा इंशाअल्लाह। कलाम शामिल करते हैं। बिल्कुल, एक तरगीब दिलाने के लिए हाफिज साहब का भी जुमला और किबला अलामा साहब का भी अपनी आवाम के लिए, किसी की दिलादारी नहीं है, मतलब एक तरगीब है कि हकीकी सेल है अपने परवरदिगार के जाने झुक जाने से, और यहाँ से हमें जो समेटना है वो हमें समेटना चाहिए। जी बिल्कुल हाफिज साहब, बिस्मिल्लाह जी। सुहेब, आप क्या सुनाएंगे जी हमें? मैं पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाह। मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना, हक तो मेरा, हक तो मेरा भी गैर मत का
تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی جشن کرم، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی جشن کرم، یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم، ساری امت، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، ساری امت، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، مجھ پہ بھی جشن کرم، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، میں کہ ذرہ سونیا بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، مجھ پہ بھی جشن کرم، مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی جشن کرو، مجھ پہ بھی جشن کرم، اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا، حق تو میرا
مجھ پہ بھی چشم کرم ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، کلام آپ سماعت کر رہے تھے، صہیب رضا قادری صاحب یہ سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ہمیں وقفے کی جانب بڑھنا ہے اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہماری آپ سے ملاقات رہے گی سحر کی اس بابرکت ٹرانسمیشن رمضان سلطان میں۔ علماء بھی ہمارے ساتھ ہیں، آقا کریم کے ثنا خان بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ابھی جو بریک ہے، اس بریک میں آپ ہمارا سیگمنٹ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ، ذکر جان عالمین، جو آپ دیکھتے ہیں ہر سال ماشاءاللہ حضرت علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کا وہ سیگمنٹ ہوگا، اور اس سیگمنٹ کے بعد انشاءاللہ ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ ہمارے علماء، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں۔ وقفے کے بعد اور اس سیگمنٹ کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان سلطان، کوہ نور ٹی وی پر سحر کی خصوصی نشریات۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر رمضان سلطان کوہ نور ٹی وی پہ آپ لوگ سحر کی بابرکت ان گھڑیوں میں یہ خوبصورت ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی اور نور سلطان صدیقی کے ساتھ۔ الحمدللہ پہلے روزے کی سحری ہم لوگ اختیار کر چکے ہیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اور آج کے پروگرام میں ہمارے علماء سے ہماری گفتگو ہے، آقا کریم کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہر روز ایک نئے دن کے ساتھ، نئے موضوعات کے ساتھ یقیناً ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات انشاءاللہ ہوا کرے گی۔ آج کے پروگرام کو مزید آگے لے کر چلیں گے حافظ صاحب انشاءاللہ، جیسے آپ کا جی چاہتا ہے، کلام ہو، گفتگو ہو، یا جس طرح انشاءاللہ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کلام شامل کر لیا جی جائے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اور کیونکہ پہلی سحری بھی ہو چکی ہے، اور انہی لمحات میں ایک خوبصورت کلام دعائیہ اشعار ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ان کے گوجا تو ہر چیز انہی سے مانگو، ان کے گوجا تو ہر چیز انہی سے مانگو، ان کے گوجا تو ہر چیز انہی سے مانگو، ان کے گوجا تو ہر چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، آپ یاد آئے تو پھر یاد
سے بلائے رکھنا، خیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمی کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمی کو بھی سرکار نبھائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، یا رسول نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہو سینے سے اس کو بھی آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا۔ میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، ارے لاج رکھ لی میری سرکار، نہ کیا میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا۔ شاید سراغ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے صہیب رضا قادری صاحب۔ میں بھی کوشش کر رہا تھا ساتھ ساتھ کچھ، آج کیونکہ پہلا دن ہے اور ساؤنڈ کی تھوڑی سی کوئی کبھی کبھار بن جاتی ہے، تو ابھی کچھ مائک میں میرے کوئی مسئلہ بن گیا تو میری بھی حاضری ساتھ ہو ہی گئی۔
اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جی ابو بکر، آپ کے پاس کوئی سوال؟ جی بالکل، بسم اللہ۔ آپ علامہ صاحب سے یا مفتی عبداللہ ثاقب صاحب سے گفتگو کرنا چاہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے، بالخصوص جو بسم اللہ۔ مکمل استقبال رمضان پر گفتگو ہوئی ہے، اور اسی کو سمیٹتے ہوئے آج کے دن، تاکہ کل سے پھر انشاءاللہ جو مکمل ہمارے موضوعات ہوا کرتے ہیں اس پر گفتگو ہوا کرے گی، اور کچھ خاص ایام جو اس ماہ مبارک میں ہوتے ہیں وہ بھی ہر سال کی طرح انشاءاللہ پر بھی انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوا کرے گی۔ تو بسم اللہ کنٹینیو کیجیے آپ مزید۔ استقبال رمضان کے حوالے سے علامہ صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح ہم نے اہتمام کرنا ہے روزوں کا، اپنی نمازوں کا، اور کس طرح شب و روز اس کو گزارنے ہیں۔ تو مزید آپ گفتگو کرنا چاہیں، اور اب ہمارے ناظرین کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، کہ ان کے مزاج کے مطابق جو آج کل میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ موبائل میں سب سے ایزی ہے کہ قرآن پاک کو وہ ڈاؤن لوڈ کر لیا جائے، اور ساتھ ساتھ وہ بھی چلتا رہے، دوسرا کام بھی، ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی پڑھا جائے۔ تو ان کی آسانی کے لیے، ہماری آسانی کے لیے، سب کے لیے کس طرح یہ شب و روز گزارے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک آپ نے بات کی تھی کہ کم سونے کی، جی، کہ میں نے بھی اس دفعہ ارادہ کیا ہے کہ جی میں نے بالکل، نیند کم لینی ہے، جی، اور بڑی اچھی بات ہے۔ میں اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ ایک نیت کم کھانے کی بھی انسان کر لے۔ صحیح۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم عام دنوں میں اتنا نہیں کھاتے جتنا ہم سحری اور افطاری میں کھاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ مطلب اتنے اہتمام نہیں کرتے جتنے افطاری کے وقت کرتے۔ وہ سارے دن کا روزہ ہم وہ افطاری کے وقت کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو ہم یہی گزارش کروں گا ناظرین سے کہ اس کھانے کی مقدار کو کم کر کے کوشش کریں کہ جن کے پاس سامان نہیں ہے ان کو دے دیں۔ صحیح۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اتنے لوازمات اپنی افطاری میں رکھنے ہیں تو اس کو ہاف کر دیں، وہ باقی جو ہیں وہ کسی دوسرے کو دے دیں، اس کو روزہ افطار کرا دیں۔ بے شمار ہمارے افطاری کے اہتمام کیے جا رہے ہیں کہ افطاری جو ہے اجتماعی صورت میں کی جائیں گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر کم سونا ہے، اس لیے آپ نے جو ارادہ کیا ہے اس میں آپ اس کو ایڈ کریں کہ فقط اللہ کی رضا میں، جی، میں نے کم سونا ہے، میں نے عبادات کو زیادہ کرنی ہے، جی، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اسی طرح اگر ہم کم کھانے کی نیت کریں اور ارادہ یہ کر لیں کہ ہم کسی دوسرے بھائی مسلمان کو جو ہے راشن ہے وہ دے دیں، کھانے کا سامان دے دیں، ہم اس کی ہیلپ کر دیں کسی انداز میں بھی، تو یہ بھی اللہ کی رضا میں اگر نیت کر لیں تو آپ کو پورا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح معمول زندگی میں جو عام 11 ماہ میں ہم گزارتے ہیں، اس مقدس مہینے میں چونکہ عبادات اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات بھی بڑھ جاتی ہے۔ صحیح۔ چونکہ یہ مقدس مہینہ جو ہے یہ خالصتاً اگر اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے محبوب کی امت کے لیے بھی ہے۔ شہر و امتی، حضور نے فرمایا کہ جیسے رجب و شہر اللہ و شعبان و شہری و رمضان و شہر امتی، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، یہ منسوخ کر دی گیا، اور شعبان حضور نے فرمایا چونکہ حضور شعبان میں زیادہ تر روزے رکھتے تھے۔ اسی طرح فرمایا و رمضان و شہر امتی، کہ یہ مہینہ میری امت کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کے فیض و برکات، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات اس مہینے میں بڑھ جاتی ہے، 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے، 7، بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کی عطا میں تو گنتی ہے ہی نہیں، رب چاہے جتنا چاہے رب عطا فرما دے۔ جس طرح خیر کثیر ہے، انا اعطیناک الکوثر، تو خیر کثیر جب اللہ رب العالمین نے خیر کثیر عطا فرمانا ہے تو اس خیر کثیر میں کوئی حد لمٹ نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان مقدار کو بھی کم کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، حضور کی محبت کے لیے ہم اعمال کر سکیں، اور جتنا زیادہ ہم برائی سے اجتناب کر سکیں وہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ وہ حدیث پاک جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بیان کی تھی کہ روز قیامت کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ ان کے پاس نہیں ہوگا۔ جس طرح نماز ہم پڑھتے ہیں، ہمیں نماز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کے اندر فرائض کتنے، واجبات کتنے، سنن کتنی، ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں، تو پھر یہی نمازیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اسی طرح روزہ بھی ہے، ہم تو صبح پیٹ بھر کے سو جاتے ہیں، نہ ہم نماز پڑھتے ہیں صرف، اور ہم افطاری کے وقت جا کے روزہ افطار کر لیتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی برائی کو چھوڑنا نہیں ہے. فقط ہم کہتے ہیں جی روز ہمیں صرف صائم کہہ کر پکار لیں کہ یہ روزے دار ہے, یہ روزہ رکھتا ہے. بھائی تو روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. روزہ رکھنا ہے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے. اور الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ اللہ جب فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا ہوں, جب رب سے ہم نے جزا لینی ہے تو پھر ہمیں روزے کے جتنے لوازمات ہیں وہ ہمیں پورے کرنے چاہیے. ہر برائی سے بچنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو جکڑ دیا ہے تو پھر ہمارے اندر جو شیطان ہے ہمیں اس کو جکڑنا چاہیے, ہمیں غالب ہونا چاہیے, اس کو مغلوب کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم فقط اللہ کی رضا کے لیے یہ جتنا سارا دن ہم سوئیں. اب صاف ظاہر ہے کہ اگر بندہ رات کو ساری رات آپ شب بیداری کر رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, تو دن کو آپ نے نیند لینا. تمہاری صحت کے لیے نیند بھی ہے اچھی ہے, اور سونا بھی سنت ہے. جیسے کھانا سنت ہے, یہ سونا بھی سنت ہے. تو آپ ساری رات شب بیداری کر رہے ہیں, آپ رات کو سو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ تو نفلوں میں اس کا ثواب بھی آپ کو عطا فرماتا ہے. نیت پہ ثواب ملتا ہے کہ آپ نے جو نیت کرنی ہے اس نیت پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر دینا ہے. کیونکہ انما الاعمال بالنیات, کہ تمہارے سارے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ تمہاری نیت پہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. اب نیت کوئی خالی نیت نہیں ہے, نیت کے اندر بھی لوازمات رکھے گئے ہیں کہ نیت کے اندر جو ہے وہ اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہے. نیت کے اندر, اس اخلاص کے اندر تمہارے صدق کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ نیت خالی لفظ جیسے نیت علامہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ لوٹ سیل یہ لگی ہوئی ہے, تو یہ ایک پورا ایک مال ہے جس میں مختلف جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں, اور نیت کے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نیت کے اندر بھی اجر و ثواب. دیکھیں اگر نیت کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ نیت نہیں ہے, اخلاص کے اندر اگر صدق نہیں ہے تو وہ نیت نہیں ہے. تو اس لیے اس نیت کو اپنانے کے لیے بھی اخلاص کی ضرورت ہے, صدق کی ضرورت ہے. پھر جا کر تمہاری نیت ٹھیک ہوتی ہے. تو نیت ارادے کا نام ہے نا, تمہارا ارادہ ہے, اور ارادے کے اندر اخلاص ہی نہیں ہے. آپ یہ کام کر رہے ہیں, بس ٹھیک ہے میں نے نیت کر لی ہے, لیکن آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ لوٹ سیل جو ہے نا, یہ حقیقت میں ہمیں اس طرف یہ دنیاوی جتنی ہم مثالیں دیتے ہیں نا, یہ بیسیکلی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور جتنا اللہ تعالیٰ کو, کہ جب وہ بار بار 24 گھنٹے وہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ بھائی مانگو جو مانگنا چاہتے ہو, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ادھر تو ہم نے لوٹ سیل پہ جا کے پیسے دینے ہیں, ادھر تو کچھ بھی نہیں دینا, صرف ہاتھ اٹھانے ہیں. اتنا کہنا ہے کہ مولا تیرے محبوب کا صدقہ ہے, میرے اوپر کرم فرما دے. کریم آقا کا واسطہ دینا, رب نے کرم فرما دینا ہے. کریم آقا کا واسطہ دینا, رب نے رزق عطا فرما دینا ہے. جو کچھ بھی مانگیں اللہ تعالیٰ جب ہمیں دے رہا ہے تو پھر اس مہینے میں مانگنا چاہیے. سبحان اللہ. راتوں کو جو قیام اور قبلہ سجود اور شب بیداریوں کا معاملہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے, تو ہم بھی ایک بار سے بیٹھتے ہیں, 3-4 گھنٹے کی نشریات ہوتی ہے, تو یہ سب چیزیں بھی پھر شب بیداری ہماری سب سے زیادہ شب بیداری ہے. اچھا, ہمیں یہ زیادہ ثواب. دیکھیں نا, ایک عالم جو ہے وہ بے شمار جو عابد ہیں, عبادت کرنے والے ہیں, ان سے بہتر ہے. عالم کا کام کیا ہے, وہ تو بیچارہ بندگی کر رہا ہے, وہ تو عبادت کر رہا ہے, ساری رات بیٹھا ہوا ہے, سارا دن سجدے کر رہا ہے. عالم نے اصلاح کرنی ہے, عالم نے ہدایت کی طرف لوگوں کو لے کے جانا ہے, عالم نے گناہوں سے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے. جس طرح کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, ہم تو اس چیز پہ عمل کر رہے ہیں کہ ہم اچھائی کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں, برے کاموں سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم تو ایک دائی بن کر بیٹھے ہیں. ہم اس تبلیغ کا جو مشن ہے یہ میرے نبی کی سنت ہے, یہ اصحاب رسول کی سنت ہے, یہ آل رسول کی سنت ہے. یہ تبلیغ کا مشن جو ہم تو تبلیغ کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے, کبھی حضور کی نعتیں سناتے ہیں, کبھی لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں. یہ اصلاح کر رہے ہیں ہم لوگوں کی. اس لیے ان نوافل سے, ان سجدوں سے, ان رکوع سے یہ کئی گنا زیادہ بہتر ہے. علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, یہی بات میں تھوڑی سی ایک اور انداز میں کرنا چاہ رہا ہوں. اور ابھی جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ ہم تو زیادہ شب بیداری کر رہے ہیں, اور یہاں پہ میں حسن ظن رکھ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں, تو کچھ بھی ہمارے دیکھنے والے یہ بھی سوچ سکتے ہیں پتہ سان تسی کس واسطے بیٹھے ہو, اس طرح کی بات بھی ذہن میں آ جاتی ہے. تو ان کے لیے بھی تھوڑی سی بات ہو جانی چاہیے اس طرح کے, کہ رمضان میں اس طرح جو ہے وہ سوچنا چاہیے یا بات کرنی چاہیے. یہ کہ وہ بات جو شروع سے ہم کر رہے ہیں نا, وہ اسی کے گرد ہم گھوم رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات, قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں اس کا فہم حاصل کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی.
جب تک ہم کوشش اور جستجو نہیں کرتے تب تک ہم اپنے دین کے بارے میں سطحی معلومات کی حد تک تو جانتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ اب قرآن مجید بڑا واضح ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ گمان نہ کیا کرو، اکثر گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو یہ گمان کی بنیاد ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں اور ہم پھر وہ دوسرے پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے گزشتہ برس غالباً یا اس سے گزشتہ برس آپ کی فیس بک پہ نشریات چل رہی تھیں، جی اس پہ کچھ کامنٹ ایسے آتے تھے کہ جس پہ آپ بھی ظاہر ہرٹ ہوتے تھے، اور ہم بھی جب دیکھتے تھے تو ہم بھی کہتے تھے کہ اتنے ہم فارغ ہیں کہ بجائے اس کے کہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں جو ہو رہا ہے اس کو ہم دیکھیں، اگر نعت شریف پڑھی جا رہی ہے یا کوئی دین کی طرف ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے، ہم فوکس اس پہ کریں، اس سے زیادہ ہمارا فوکس دوسری چیزوں کی طرف ہوتا ہے۔ صحیح، یہی بات آج آپ نے دوبارہ اشاراتاً کر دی کہ ممکن ہے دیکھنے والوں میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ اس بات سے ایگری کریں علامہ صاحب کی، اور کچھ کہیں کہ یہ جو ہے جی آپ تو صرف میڈیا کے لیے اور کیمرے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، آپ کی کون سی شب بیداری ہے۔ تو بات وہ یہ جو علامہ صاحب نے پہلے کر دی کہ انسان کی نیت جو ہے اس پر اعمال کا دار و مدار رکھا گیا ہے۔ ہماری نیت ہم جانتے ہیں یا ہمارا اللہ جانتا ہے؟ ہماری نیت کو آپ جج نہ کیجئے، ہم آپ کی نیت کو جج نہیں کرتے، یہ فیصلے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ فیصلے انہوں نے فرمانے ہیں کہ کس کی نیت کیا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں کس نیت سے بیٹھے ہیں؟ ہم ظاہری طور پہ تو آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اس بابرکت گھڑیوں میں سے اپنا حصہ بھی لیں اور کچھ آپ کے ذریعے بھی ہم نیکیاں کما لیں، کیونکہ اگر ہماری کوئی بات آپ کو اچھی لگے، آپ اس پر عمل کریں، تو یہ ہمارے لیے نیکیوں کا وہ اکاؤنٹ کھلے گا جو کبھی بند نہیں ہوگا۔ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے، جب تک آپ اس ہمارے منہ سے سنی ہوئی بات پہ عمل کرتے رہیں گے، ہمیں وہ نیکیاں جو ہیں وہ قبر میں بھی ملتی رہیں گی۔ تو اس لیے یہ جو نیتوں کا ہے اس کو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک رہنے دیں، ہم خود دوسروں کو جج نہ کریں۔ بدقسمتی سے رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں اللہ کرے کہ ہم اپنی یہ بھی اصلاح کر لیں، ہم دوسروں کے لیے بہترین جج ہوتے ہیں اور اپنے لیے بہترین وکیل ہوتے ہیں۔ واہ! تو کسی دوسرے کے بارے میں کرنا تو ہم فیصلہ سناتے ہیں، اور جب ہم پہ بات آئے تو ایسی وکالت کرتے ہیں کہ بندہ پریشان رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ دعا کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو ایک طریقہ ہے، جو آپ کی یہ محبوب سنت ہے کہ دوسروں کے عیبوں کو چھپانا اور دوسروں کو عیب چھپا کر بھی حوصلہ افزائی کر کے نیکی کی راہ کی طرف لانا، تو اس ماہ رمضان میں کوشش کیجئے۔ جیسے ابھی استقبال رمضان کے حوالے سے ہماری بات چل رہی ہے، رمضان کے معمولات کے حوالے سے ہماری بات چل رہی ہے، تو کووڈ کے ان دنوں میں جب آپ کے سامنے زندگی کی ایک حقیقت اس طرح بھی واضح ہے کہ کوئی پتہ نہیں، ابھی یہ جو تھرڈ ویو ہے جو UK وائرس کہا جا رہا ہے، یہ تو 4-5 دن میں انسان کو بالکل ختم کر رہا ہے۔ تو 4-5 دن میں انسان اچھا بھلا ہوتا ہے لیکن وہ بالکل قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری اس زندگی کی حقیقت اتنی سی ہے کہ بس یہ کبھی بھی کسی بھی لمحے کہیں کسی موڑ پہ ہمارا ساتھ چھوڑ سکتی ہے، تو پھر ہم غفلت میں کیوں ہیں؟ اس رمضان المبارک میں آئیے قرآن کریم پڑھیے۔ اگر آپ کو نہیں پڑھنا آتا تو کسی قاری صاحب کے پاس جا کے بیٹھ جائیے، کوئی شرم محسوس نہ کیجئے۔ اگر ہم بوڑھے ہو کر بھی امریکہ اور برطانیہ کے ویزے کے لیے انگلش کی کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں تو اپنی قبر کی تیاری کے لیے ہم قرآن مجید کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو قرآن مجید پڑھنے کی طرف جائیے اور کسی اچھے قاری سے قرآن پڑھیے تاکہ آپ کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنا آئے۔ پھر اس قرآن مجید کو صرف پڑھنا نہ سیکھیے بلکہ اس کے ترجمے پہ، اس کے معنی، اس کے مفہوم پہ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سے چاہ کیا رہا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر جب قرآن مجید آپ خود پڑھنا سیکھنا شروع کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ اس میں رکھیے، کیونکہ ہماری زندگی کے جو سال ضائع ہو گئے ہمارے بچوں کے وہ ضائع نہ ہوں۔ پھر دوسری اہم گزارش یہ کروں گا کہ عبادات جو ہیں ان میں دلچسپی لیجئے اور سیکھیے۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ آ جاتے ہیں لیکن آپ کو طہارت کا نہیں پتہ۔ جب آپ کو طہارت کا نہیں پتہ تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، آپ پاک ہی نہیں ہیں، آپ کو پاکی ناپاکی کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے۔ تو یہ مسائل سیکھیے چھوٹے چھوٹے رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں، اور اکثر مساجد میں نماز فجر کے بعد، نماز عصر کے بعد، تراویح کے بعد یہ مسائل سکھائے جاتے ہیں۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیے اور اپنی نماز کے مسائل، اپنے غسل کے مسائل، اپنے روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، قرآن کریم کے معنی مفاہیم اور قرآن کریم پڑھنا، یہ سارے اس رمضان المبارک میں نا ایک شیڈول بنا لیجئے اور اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیجئے کہ رمضان کے ان 30 دنوں کے بعد آپ خود سوچیں کہ آپ نے
सोचा थोड़ा था लेकिन आपकी मेहनत से रब ने आपको बहुत ज्यादा अता कर दिया है। इंशाअल्लाह। इसलिए मामूल जो है वो शेड्यूल बना के चलें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानियां फरमाए। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया क़िबला अल्लामा साहब, आपकी गुफ्तगू और आपके पैगाम का भी तमाम देखने और सुनने वालों तक आपका ये खूबसूरत पैगाम यकीनन पहुँचा है। नाज़रीन मोहतरम, आज की ट्रांसमिशन का वक्त बिल्कुल अख्ताम की जानिब है। अभी कुछ ही देर के बाद शहर कराची और उसके गिरदनवा में यकीनन अज़ान फ़जर का वक्त हो जाएगा और हमारे आज के टॉपिक का, आज के मौजू का, तमाम गुफ्तगू का बिलखसूस ये मकसद रहा कि आने वाले वो दिन, आने वाली वो घड़ियों को हम ज़ाया ना किया जाए और अपने मामूलात को आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के हुक्म, आपकी तामील के मुताबिक हम गुजारें। और जिस तरह क़िबला मुफ्ती साहब ने, अल्लामा साहब ने गुफ्तगू की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मालिक कायनात अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया और यकीनन आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, इंशाअल्लाह हमारे साथ रहेंगे आप, और मुफ्ती साहब को भी गाहे बगाहे हम याद करते रहेंगे। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकालते हुए। सुहेब रज़ा क़ादरी साहब भी माशाअल्लाह हमारी ट्रांसमिशन का ही हिस्सा हैं, ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, पूरी टीम का माशाअल्लाह। हम जब जब इनको याद करते हैं ये हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं। आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। और नूर सुल्तान साहब को और मुझे यकीनन आप हर रोज़ इंशाअल्लाह देखते रहेंगे, हमारी तो आप लोगों से मुलाकात रहेगी। आज पहले रोज़े की सहरी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने मुकम्मल की है, आखिर में हाफिज़ साहब कलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और उसी कलाम के साथ हम आप लोगों से इजाज़त लेंगे इंशाअल्लाह। हम गुनाहगारों पे रहमत का दुशाला दे दे। हम गुनाहगारों पे रहमत का दुशाला शाला दे दे। इस कड़े वक्त में लजपाल संभाला दे दे। इस कड़े इस कड़े वक्त में लजपाल संभाला दे दे। हम गुनाहगारों पे रहमत का दुशाला संभाला दे दे। और कैसे जाएंगे जहन्नम में तेरे जाएंगे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह।
کیسے جائیں گے جہنم میں تیرے دیوانے روز محشر ہمیں بس اپنا حوالہ دے دے روز محشر ہمیں بس اپنا حوالہ دے دے اور تیرے ٹکڑوں پہ گزارا ہے میرے جیسوں تیرے ٹکڑوں پہ گزارا ہے میرے جیسوں کا تیرے ٹکڑوں پہ گزارا ہے میرے جیسوں کا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ہو کر پہ نہ ڈال جن کی آنکھیں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیرے ٹکڑوں پہ گزارا ہے میرے جیسوں کا در بدر میں پھروں ایسا نوالا دے دے در بدر میں در بدر میں در بدر میں